أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الكتاب से कुछ हिस्सा मैंने सुनाया था 10 कवायद लितज़कियत नफूस की बयान। 10 कवायद हैं नफूस के तज़किये के लिए। अरब आलिम ने लिखा है, किसी ने मुझको दिया, उसका तर्जुमा किया, तशरीह भी किया, सुनाया। इस वक्त देर में आया कि 10 उसूलों के बाद फिर सुनाऊंगा। एक बाब काम किया खात्मा का, और उसने बयान क्या मुहासबे नफ्स की जरूरत को बयान किया कि अपने नफ्स का मुहासबा होना चाहिए। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अपने बच्चे का मुहासबा होता है, कहाँ उठ रहा है, बैठ रहा है,
کس کی صحبت میں رہتا ہے، جو بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے نفس کا محاسبہ جاری رکھا جائے۔ اصول طریق میں بہت اہم، بلکہ اصول دین میں بہت اہم ہے۔ صحابہ کرام بھی یہ محاسبہ فرماتے رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی کیا مجال ہے کہ ہم اس سے گریز کریں۔ اللہ سب کچھ کی توفیق دے۔ خاتمہ، محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات کو واضح ہوئی کہ نفس کو اس دنیا میں جو دار المہلت ہے، محاسبہ کی بھی ضرورت ہے۔ 10 کو بیان کیا ہے، اس کے بعد یہ فرما رہا ہے وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں، ان کے ذکر کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی کہ نفس کو اس دار المہلت اور دار العمل میں محاسبہ کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا، لیکن سب ہم خانقاہیوں کو بلایا، ماشاء اللہ صاحب نے سال رمضان کا مہینہ ہو، فرمایا کہ ایک عمل بتلاتا ہوں شاید تم لوگ نہ کرتے ہو، اور وہ ترقی نہ کرنے کی وجہ ہو۔ فرمایا سب اہل خانقاہ، فرمایا کہ تم لوگ محاسبہ نہیں کرتے۔ یہ اس کو میں اہمیت سے بیان کر رہے ہیں، اس سے مجھے بڑی قدر ہوئی۔ حضرت نے بہت اہتمام سے تلاوت پر بھی کلام کرتے تھے، ذکر پر بھی، اعمال صالحہ پر سب ذکر فرماتے ہی رہتے تھے، لیکن فرمایا کہ جو اصل چیز ہے ترقی کے لیے محاسبہ ہے۔ اپنے حالات پر غور کرنا کہ ترقی کر رہا ہے یا نہیں ترقی کر رہا ہے۔ طبیب بھی دیکھتا ہے اپنے مریضوں کے ساتھ، یہ بڑھ رہا ہے صحت میں، یہ گھٹ رہا ہے، ہوتا ہے اس کا محاسبہ۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں علاج میں تھے، تو حکیم صاحب نے کوئی ایسا کھانا کھلایا جس سے پرہیز تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت حکیم صاحب سے کہ ان چیزوں سے تو آپ منع کرتے تھے، آج آپ اس کو کھلا رہے ہیں۔ تو نے کہا یہ محاسبہ ہے کہ تمہاری صحت کہاں تک پہنچی۔ صحت کے اندازے کے لیے وہ چیز جو پرہیز کسی کھلا رہا ہوں کہ تمہاری کتنی صحت ہو گئی کہ اس کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت تھانوی سے کہا، وہ بھی طبیب حاضر تھے لکھنؤ میں، کہا یہ اس لیے ہے کہ آپ کی صحت کا میں اندازہ لگاؤں کہ اس کھانے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی بیان کرتے تھے، ماشاء اللہ صاحب بیان کرتے تھے، یہ شیخ محاسبہ بھی کرتا ہے کہ کہاں تک یہ پہنچا ہے، اور خود سب سے بڑا محاسبہ اپنا ہے۔ حاسب اللہ قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کرو قبل اس کے کہ محاسبہ کیا جائے۔ ایک عالم تھے جو تصوف وغیرہ کے بڑے منکر، ایک خاندانی ہے، بہت قابل لوگ ہیں، انہوں نے ابن خلدون وغیرہ کا ترجمہ کیا ہے، اس خاندان کے بہت قابل جگہ سے ہی میرے میں سے ایک مولانا یہ آپ کے کیا محاسبہ چلا ہوا ہے بہت سب، یہ محاسبہ وغیرہ کیا ہے، محاسبہ مراقبہ یہ سب کیا چیز ہے؟ میں کہا یہ سب قرآن حدیث میں آیا، حدیثی کی بات ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبوا ہے کہ نہیں؟ اس کو آپ کیسے کر سکتے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ حاسبو قبل، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے محاسبہ کی، حدیث ہے کہ نہیں؟ مراقبہ کا بھی حکم ہے، اپنے عمر کا مراقبہ، موت کا مراقبہ کرو۔ جتنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سب حدیث میں موجود ہیں، چپ ہو گئے۔ اور دوسرے اصل بات میں نے کہی کہ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعمال کرتے ہو اس پر بس نہ کرو، دل کو بھی، اندر والے کو بھی درست کرنے کی کوشش کرو، بس یہ ہے تصوف۔ تصوف یہ ہے کہ ظاہر کی اصلاح جیسے ظاہر اندر بھی جاؤ، دل میں کیا کیا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کبر ہے،
اس کے اصلاح کو ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ ظاہری اعمال کو آپ سب جانتے ہی ہیں، لیکن تصوف پر یہ کہتے ہیں کہ صرف ظاہر پہ نہ رہو، باطن کی طرف بھی دیکھو۔ سچ کہتا ہوں بہت قابل سب کو ہے کہ ہمارا آج تک کسی نے تصوف مجھ کو ایسے سمجھایا نہیں ہے، مان جاتا۔ ان کے بڑے والی جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، حضرت نے کتاب دیا تفسیر الجواہر المکیہ، حج کے جا رہے، اسی میں انتقالی کا بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث اور طبیب بھی بہت بڑے تھے واقعی۔ حضرت لے گئے، مجھ سے کئی کتابیں چلو، اور اس میں سے عبارت نکالا، ضبط قوت الشہویہ والغضبیہ، ضبط قوت الشہوۃ والغضبیہ ہوا حسن الخلق۔ حسن خلق کی ضرورت ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ قوت غضبیہ اور شہویہ کو ضبط کرنا یہی تصوف ہے، یہ حسن خلق ہے۔ اسی کی تعریف صوفیہ دیتا ہے۔ جاتے جاتے حج سے بول نہیں سکتا، مجھے یہی ہمارا رحمان صاحب آدمی تصویر لے گئے، ایک محدث آئے ہوئے ہیں بادشاہ کی خدمت میں، اور حکیم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، شفاء الملک تھے، یہاں بولا کچھ مجھ سے حکیم مدری سوال کروں گا میں، بولا اتنے بڑے اتنا عبور تھا ان کو۔ حضرت نے یہ تعریف کی، لے گئے قوت ضبط قوت الشہویۃ والغضبیہ وہ حسن الخلق۔ قوت غضبیہ غصے والی قوت کو اور شہوت والی قوت کو شریعت کے مطابق کرنا یہی حسن خلق ہے، اور یہی تصوف ہے۔ التصوف هو الاخلاق، تصوف اخلاق کا نام ہے۔ التصوف والاخلاق بنیاد ہے تصوف کے اخلاق پر۔ اخلاق بہت بڑی بات ہے۔ معاملتوں کا مکل عہد، معاملتوں کا مکل عہد یسر وہ حسن الخلق۔ تمہارا معاملہ ہر آدمی کے ساتھ جو اس کو خوش کر دے، یہ حسن خلق۔ معاملتوں کا مکل عہد وہ حسن الخلق۔ تمہارا معاملہ ہر آدمی کے ساتھ ایسا کرنا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے، یہ چاہیے حسن خلق ہے۔ آگے بات ہے الا ما خالف الشرع، مگر شرع کے خلاف نہ ہو۔ ہمارے حضرت نے اتنی بیان کیا تھا، نماز الرحمان سے دیکھ رہے تھے محدث، تو فوراً حضرت آگے بھی پڑھیے، آگے کیا ہے۔ حضرت خوش ہو گئے، یہ مولانا نے پسند کیا۔ معاملتوں کا مکل عہد، ہم نے یاد نہیں کیے مولانا، اتنی مطلب سکیں کہ سب یاد ہے، لیکن یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے 10 سال میں ایک عبارت کیا تم اٹھاتے، عبارت ایک کرو۔ معاملتوں کا مکل عہد یسر وہ حسن الخلق، تمہارا ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو خوش کر دے اس کو، یہ حسن خلق ہے۔ آگے جو قید ہے حضرت نے ابھی پڑھا نہیں تھا، ماشاء اللہ صلی اللہ حضرت صاحب نے انگلی رکھا کہ حضرت یہ بھی تو ہے الا ما خالف الشرع، لیکن شرع کے خلاف نہ ہو، اس میں خوش کرنا ضروری نہیں ہے۔ تمہارا معاملہ کرنا ہر آدمی کے ساتھ جو تم کو خوش کر، اس کو خوش کر دیے، کیا ہے اس میں خلق ہے۔ اللہ جو استثناء ہے، الا ما خالف الشرع، مگر شرع کے خلاف میں خوش کرنا ضروری نہیں۔ خلاف شریعت آپ کسی کی موافقت نہیں کر سکتے کسی عمل میں، نہ اس کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ تو مخالفت شرع، مخالفت سنت، یہ شریعت کے خلاف جو چیز ہے وہ تصوف کے خلاف ہے۔ معاملتوں کا مکل عہد یسر خوش کر دے، الا ما خالف، جو شریعت کے خلاف ہے اس میں خوش کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسی بات کہا کہ جو خوش کرنے کے لیے خوش کر دیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دین دے کے بھیجا ہے، اسی پر ہم کو استوار رہنا ہے۔ جب تک اس پر ہیں عافیت ہے، میں عافیت کے خلاف اللہ تعالیٰ ہم کو معاملہ بہت اچھا۔ معاملتوں کا مکل عہد یسر الا ما خالف الشرع، شرع کے خلاف میں خوش کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز رحمان صاحب نے یہ کہا کہ حضرت یہ بھی تو ہے، تو ہم لوگ سے کہتے دیکھے وہ عالم تھے نا، انہوں نے بتلایا، حضرت سناتے لیکن انہوں نے پہلے انگلی رکھ دیا کہ حضرت یہ بھی تو ہے۔
ورنہ لوگ سمجھیں گے خالی خوش ہی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، سب کو خوش کرو. نہیں، خلاف شریعت کچھ نہیں کر سکتا، نہ بیٹے کو، نہ باپ کو، نہ شیخ کو بھی نہیں کر سکتا. شیخ اگر ناجائز کرنے کے لیے کہے جائز نہیں کر سکتے. خلاف شرع میں شیخ بھی ہے، اگر خلاف شرع شیخ بھی حکم کرتا ہے بالکل جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اتباع شریعت کی دین، شریعت سب اتباع سنت کا ہے. اتباع سنت سب کچھ ہے. جتنی اتباع سنت اتنی ترقی ہے. ابو بکر صدیق کی اتباع سنت میں سب سے اعلیٰ تھے، سب سے بڑا درجہ ہے اتباع سنت. جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ابو بکر کو مجال نہیں کہ اس کو روک سکے. نہ عمر صاحب دادے تھے، ان کو بھیج دیا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے، وہی اس کی اتباع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. ابو بکر صدیق نے کہا بدلاؤ، جب خلیفہ ہوئے میرے ساتھ کیا معاملہ تم کرو گے؟ صاحب کہہ دیا صحابہ نے اگر شریعت کے مطابق چلو گے تو ہم ساتھ دیں گے، میں نے چھوڑ دیں گے تم کو. ابو بکر صدیق کو کہہ دیا چھوڑ دیں گے. کہا الحمدللہ کہ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو ابو بکر کو درست کر سکتے ہیں. بہت بڑی بات. ادھر شیخ کو بھی مریدین پر کو اختیار دینا چاہیے کہ اگر اس کے دودھ میں مکھی پڑی ہے تو مکھی کو نکال دے. مکھی کو رہنے دینا یہ اخلاق نہیں ہے. شیخ مکھی کھا رہا ہے اگر دودھ میں اور اس کو نہیں معلوم تو اس مکھی کو نکالنا واجب. یہ ابو سے مثال دیتے ہیں کہ شیخ اگر دودھ میں مکھی استعمال کر رہا ہے اور شیخ نہیں دیکھ رہا ہے تمہارا فریضہ ہے کہ اس مکھی کو نکالو. اور شیخ کو مکھی نہ جس طرح کلا پیش رہا ہے کام کر رہا ہے. آپ ذریعے کہ ادب کے ساتھ اس کو مطمئنہ کیجیے. فرما رہے ہیں محاسبہ کرنا ضروری ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اپنے رب کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرا. سب کو کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نہ وہاں کوئی مشیر ہوگا، نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی معین ہوگا. ایک بہت بڑے افیسر تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن ان لوگوں کا کبھی کبھی کچہری ان کو بلایا جاتا ہے. افیسران کو بھی مقدمہ ان سے متعلق ہوتا ہے. تو آئے افیسر تھے، ہمارے خانقاہ میں ٹھہرے، بہت ڈرے ڈرے تھے. ہم نے کہا کیا بات ہے بھائی آپ اتنا ڈرے، کیا پریشان ہے؟ کیا ہم کو جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے بیان دے رہا ہے. افیسر جج کے سامنے، ہائی کورٹ ہے نا یہاں معلوم ہے، جج کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم کو بیان دینا ہے. میں نے کہا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ کہاں مولانا وہ ایسی جگہ ہی ڈر ہی جاتا ہے. وہ معاملہ خواب و مقام ہے. اللہ کھڑا پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے. من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. سب کو کھڑا ہونا ہے، انبیاء کو بھی اولیاء کو بھی کھڑے ہو گئے. ہمارے ڈپٹی کلکٹر خواجہ مزدور کو سب کرنا سب لوگ جانتے ہیں. وہ ڈپٹی انسپیکٹر تھے مدارس کے. وہ کوئی بیان کر رہے تھے، پیچھے خواجہ صاحب کھڑے تھے. اسے ماسٹر نے دیکھا نہیں، مڑ کے دیکھا انسپیکٹر کھڑا ہے، بس بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئی. یہ بات حضرت ماتھانی سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مجھ کو دیکھ کر کے آدمی بے ہوش ہو گیا تو کیا حال ہوگا وہاں کا. ہم خدا کے سامنے کہتے میرے سامنے کھڑے ہونے کو اس نے بے نہیں سمجھا کیا ہوگا. حضرت تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ خیال ہونے لگا آپ کو؟ حضرت تعالیٰ نے کہا یہ خیال ہونے لگا. اس حال پر خوشی کا اظہار کیا ہے.
اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ. اللہ ہم سب لوگوں کو آخرت کا استحضار بہت بڑی، آخرت کا استحضار جتنا زیادہ اتنی اللہ کا قرب. اور جگہ ڈر کے آدمی بھاگتا ہے وہاں ڈرنے کے بعد ہی بلایا جاتا ہے مت لا تحزن، غم نہ کرو، خوف نہ کرو. بہرحال اچھا بہت نفس کو اس دنیا میں محاسبہ کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو. درا حالی کو نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب ہو. معلومات کچھ نہیں اس کے بعد وہی عمل ہے، اس وقت کیا حال ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. ایسی شرمندگی سے اور اسی ندامت سے دنیا ہی یہ کرنا اس کے لیے وہاں مہلت نہیں. یہ دارالعمل ہے، دارالجزا وہ ہے. سلف صالحین سب بہت اچھی کتاب ہے اللہ تعالیٰ. یہ اصل بھی ہے، ترجمہ ہی ہے. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. مسلم گزرا ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، عرب آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں درد دیا تھا، فکر دیا تھا اصلاح میں. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے برابر. رمضان میں نصیحت، دیکھو رمضان آ گیا، اس میں کچھ حاصل کرو. ماشاء اللہ اپنے لوگوں سے اور زیادہ کرتے تھے، گھر میں لڑکیوں کو کرتے تھے. رمضان جا رہا ہے، اس میں کچھ حاصل کرو. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے. وقت فوت ہونے اور موت طاری ہونے سے پہلے چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا ہم مستحسن سمجھتے ہیں جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. اس ذیل میں سب سے پہلے خلفاء راشدین کی وصیتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں. ان سے بڑھ کر خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق. قال الخلیفۃ الراشد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلموا عباد اللہ انکم تغدون وترون فی اجل. تم صبح اور شام کر رہے ہو اور اس شخص سے غافل ہو جو تم سے غائب ہے. موت سب کر رہے ہو، موت کے فرشتے سے غافل ہو، تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. مہلت جب اس کو مہلت ماری جائے. یہ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، ترجمہ ہی کرتا ہوں میں. خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم جان لو تم ایسے زمانے میں صبح و شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. کیا ہونے والے ہیں؟ سب صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. موت آتی ہے، موت سے سب کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نہیں جانتا. یہ آخری لوگ ہمارا. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا رسول اللہ اوجد عید و اوجد ہے اور بلندہ عید و اوجد. ہم نصیحت کیجیے، ہم مختصر کیجیے. صحابہ کی شان دیکھیں، بے تکلف میں، طویل بات نہیں. کوئی کہہ سکتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طالبین کو اتنا بے تکلف کیا تھا، جو ہوتا تھا کہتے ہیں نصیحت کیجیے وہ اوجد.
وہاں کیا کمی نصیحت کی؟ وہاں نسخے کی کمی تھی. فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن. کون نصیحت؟ انہوں نے کہا نصیحت مختصر تو مختصر نصیحت. اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن. نماز کے لیے کھڑا ہو، یہ سمجھو کہ آخری نماز ہے، اس سے بڑی نصیحت ہو سکتی ہے. اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن. دوسری بات لا تکلم بکلام تعذر قلم. ایسی بات نہ کرو کنٹینیو اسے کرنا پڑے. جو نصیحتیں یہ آئے تھے ان کو سوچنا تو نہیں تھا. جب ذرا گردن جھکاری دیکھ لی جو کہنا ہے کہہ دیا. اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر قلم واجمل یاس عما فی دین. تین نصیبت پوری دین دنیا کی پوری بھلائی کے اندر آ گئی. نماز سے آخرت درست ہوگی. لگو بات نہ کرو اور سب سے نا امید ہو جاؤ. اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر قلم واجمل یاس عما فی دین. لوگوں کے ہاتھوں میں اسے نا امید ہو جاؤ. پورا سکون مل گیا اس کو. سکون مل گیا. سکون قلب کی صفت ہے. اللہ کی طرف توجہ ہوگی سکون یہی مل جائے گا. نماز اذا قمت للصلاۃ ایسی نماز پڑھو جو یہ آخری نماز ہے. کسی عمدہ نصیحت مختصر نصیحت ہے نہیں. اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر قلم واجمل یاس عما فی دین الناس. لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. مصحب الناس الشہیدتین قطع الطمع الناس وعما فی ایدی الناس. شاہ ولی اللہ صاحب یہی فرماتے ہیں مصحب الناس. علماء کو خطاب ہے. مصحب الناس الشہیدتین. دو شرطوں پر لوگوں کی مصاحبت اختیار کرو. قطع الطمع الناس وعما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے قطع طمع کرو، جو ان کے جیبوں میں ہے قطع طمع کرو. پہلی نصیحت ہے مصحب الناس وحسن خلق مکل اہل. اور ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. حضرت شماعی شرح فرماتے تھے کہ جب قطع طمع ہوگی ہو سکتا خشکی پیدا ہو جائے. لوگوں کے ساتھ وہیں ہمیں پرواہ نہیں. کچھ جیسے بال و صاحب حال جو ہو جاتے ہیں ناقص وہ ایسی بات کرتے رہتے ہیں پرواہ نہیں مان ہونے کو. تو ہوتے یہی طریقہ ہی بگاؤ سب کو. آپ بد اخلاقی کو نہیں کہ مزاج نہیں ہے. کچھ نہیں لکھ رہا ہے قطع طمع ہے سب سے لالچ نہیں کوئی. لیکن حسن و خلق مقبول ہر آدمی کا حسن چھوٹا ہو یا بڑا مقبول ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق برتنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے لالچ ختم کر دیا تب جو چاہے کہے تمہاری ہم کو پرواہ نہیں ہے وہ ہے. شیخ بھی متاثر ان آداب کا شیخ بھی مکلف ہے. وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو خلاف شرع یا خلاف ادب ہو. نہیں کر سکتا. شریعت کا وہ بھی پابند ہے. بہت لوگ معقول ہے. اس جان کہ تم ایسے زمانے میں صبح اور شام کیے جاتے ہو جس کا علم تم سے اوجھل ہے. سو اگر تم سے ہو سکے کہ مدتیں ختم ہو اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو. بات یہی ہے. زندگی جا رہی ہے اب تم سے ہو سکے تو ایسا عمل کرو جو وہاں کا آرامت متوجہ کیا کہ نہیں. آخرت کا متوجہ کر دیا. شیخ کا یہی کہا. جب کو صدیق نصیحت کر رہے افضل البشر بعد انبیاء ہیں تو ان کی نصیحت بھی معمولی نصیحت نہیں. فرماتے ہیں تم ضرور ایسا کیا کرو قبل اس کے کہ مدت زندگی کا ختم ہو اس حال میں کہ تم اللہ کے عمل میں لگے ہوئے ہو تو ضرور ایسا کرو اللہ کی طرف. اور تم یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ کی مدد ہوگی تبھی کر سکتے ہو. اس وجہ سے اللہ سے مدد کرو. سو موت پہلے سفر قبل
موت آنے سے پہلے سب کا کر لو ہمارے صالح ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا. سو موت سے پہلے سب کا کر لو قبل اس کے کہ تمہاری عمر ختم ہو جائے. پھر تم کو تمہارے برے اعمال سے لوٹا دیا جائے گا، اچھے اعمال نہیں برے اعمال. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا لی، اپنے کو بھول گئے، دوسروں کے کام میں، اپنے سے غافل، دوسرے کے کام میں لگے گئے، اپنی بھی خبر دو لوگوں کو کیا کرنا ہے. اللہ تم سے پوچھے گا کس چیز میں تم نے اپنے عمر کو گنوایا. اللہ اس باوجود فرمایا کیا اذا قمت للصلاة فصل الصلاة مؤذن ہے. حدیث سنا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے آخری نماز. یہ کرنا ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، تبھی تو نصیحت کر رہے ہیں. پھر تم کو تمہارے برے اعمال کی طرف چل جائے گا. کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنا دی، دوسروں کے کام میں اپنے سے غافل ہے. بال بچوں میں ایسا پڑے کہاں سے آمدنی آ رہی ہے، کہاں سے کھلا رہا ہو، کیا کر رہے ہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک دن بھی کپڑا نہیں پہنا سکے اپنے بچوں کو. بچی سے یہ سب اس کا ہے، ہم کو اجازت ہے. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق برابر کا آزاد لکھا ہے جو انتقال ہونے لگا. کہا اے عائشہ کیا وہ جو تو ہمیں کھجوریں دیا ہے 25 یا 30، اگر تم مالک ہو گئی ہو تب تو ٹھیک ہے، اگر مالک نہیں ہوئی ہو میرے مرنے کے بعد تم سب بھائی بہنوں میں وہ تقسیم ہو گئے. حضرت ابو بکر کس کو خیال دیتا ہے؟ اے بیٹی اگر تم مالک ہو گئی ہوں کھجوروں کے تو کوئی بات نہیں، تم مالک ہو. اگر تم مالک نہیں ہوئی ہو تو میرے مرنے کے بعد وراثت جاری ہو جائے گی، تمام بھائی بہنوں کو دینا ہوگا. سمجھ لو. کہا اے عائشہ جس کپڑے میں ہم کو موت آ رہی ہے اسی میں ہم کو دفن کر دینا. کیا ابا کیا ہم اس لائق نہیں ہے کہ نئے کپڑے میں آپ کو دفن کر دیں؟ کپڑ بھی کہا بیٹی نیا کپڑا زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو پرانی کپڑا ہے. جو میرا کپڑا ہے اسی میں دفن کر دینا مجھے. دیکھیے ابو بکر صدیق کا آخری وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں اور ہمارے بچوں کے اندر بھی. کیا اللہ بولے کچھ نہیں پتا. اللہ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر. کن فی دنیا کانے کا کن فی دنیا کانے کا غریبین اور عابر سبیل، مسافر ہو. یہ حدیث ہم لوگ سب بھول رہے ہیں، کہیں سنتے ہیں ہم کہیں نہیں جلدی ہوتی ہے. یہ سب واد جو ہوتا تھا ادھر ہوتا. کن فی دنیا کانے کا غریب اور عابر سبیل. یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ بیٹی ہمارے پرانے کپڑے میں ہم کو دفن کر دینا ہے، کیونکہ نئے کپڑے زندوں کے لیے دے دیتے ہیں. ابو بکر صدیق خلیفہ راشد اول. عائشہ جو کھجور اتنا یاد تھا، جو کھجور ہمیں دیا ہے وہ 25 کلو دیسی ہے، لکھا ہوا تھا وہاں ابو کا آزاد نقل کیا ہے. اگر تم مالک ہو گئی ہو تو خیر، اگر مالک نہیں ہوئی ہو تو مرنے کے بعد سب کا حق متعلق ہو جائے گا، تمہارے بھائی بہن کا سب کو دینا ہوگا. وراثت کرنا کس کو وراثت ہے؟ وراثت آئے تھے جس مان کر کے ہم سب بھول گئے. اللہ ماشاء اللہ آئے پہنچے تو کر دی. کچھ لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے بنائی اور اپنے کو بھول گئے. بس میں تم کو
ان جیسا بننے سے روکتا ہوں، ایسا نہ بنو، اپنی فکر کرو، جلدی کرو اور جلدی کرو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک تیز رو طالب ہے، اس کا گزرنا تیز ہے، اس سے مراد موت ہے، وہ تو آئے گی، تیزی سے آ رہی ہے موت، ان کا نصیحت نہیں، چونکہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب ایک اور بات ہے، خلیفہ ثانی کیا فرما رہے ہیں؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبہ کرو اپنے نفسوں کا قبل اس کے تم سے محاسبہ کیا جائے، وزن قبل ان توزن، اپنے انفس کا وزن کرو قبل اس کے وزن کیا جائے، وتزینوا للارض اکبر، اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو، یوم توردون اللہ تک، جس دن تم پیش کیے جائے گے اس دن کوئی پوشیدہ چیز رہ نہیں جائے گی، سب سامنے آ جائے گی۔ یہ لوگ بیوقوف نہیں سمجھتے، ہوشیار، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سبلا۔ یہ ہوشیار لوگ ہیں، اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں جنہوں نے وہاں کی فکر کیا۔ ان للہ عبادا فطنا، ریاض الصالحین میں یہ اشارہ ہے، ہم نے ریاض الصالحین پڑھی حضرت سے، جب یہ شعر آیا کیا کم دوں، اس کو نقل کر کے میرے سرانے رکھ دو، یہاں سے میرا خیال زندگی پر سرانے رکھا ہوا ہے۔ ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سبلا۔ کیا اشعار ہے علامہ نووی کے، اس کا میں ترجمہ کر رہا تھا، محمد صاحب نے کہا ترجمہ کر ڈالو، وہ خالی محدث نہیں تھے، صوفی بھی تھے، وہ مولانا نے فرمایا ترجمہ کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر اخیر سے رہنے کی توفیق محمد اخیر طریق یہی ہے۔ حضرت اپنا حساب کیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، حضرت عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں، اور اعمال توڑے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر دو، اور عرض اکبر بڑی پیشی، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے کو مزین کر لو، ہائی کورٹ میں کھڑا ہونا ہے، اگر اس سے بڑھ جس دن لوگ پیش ہوں گے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ خلیفۃ الثالث عثمان بن عفان، خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں، اے ابن اعظم جان لے کہ ملک الموت جو تمہارے ساتھ وابستہ کیا ہے برابر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ نہیں کہ خلافت میں گئے جیسا چھوڑ سا دیا اور زیادہ پیش نظر رکھا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم واحد کے کون حضرت یوسف علیہ السلام فاطر السماوات، صاحب حکومت تھے، سینکڑوں سال حکومت کرتے تھے، کہا کہ اب یہ رہنے دی جگہ نہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم واحد کے اے ابن اعظم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا تمہاری طرف سے، کوئی نہیں، اور اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، پر تو اپنے نفس کی حفاظت کر، اپنے کو غیر کے حوالے نہ کر، یعنی کہ وہ بخش دے گا یہ اور کچھ نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، سب تمہارے مال کو لے لیں گے، جو چاہے کہیں گے تم کو بخش لیں، یہی بڑی بات ہے، تھوڑا بہت وہ بھی نہیں کرتے، نمازیں قضا ہوتی ہیں کوئی پورا ادا نہیں کرتا ہے، کروڑپتی ہوتا ہے اس کی نماز کوئی اولاد کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں 5 نماز، نہیں بھائی 6 نماز ہے، اور بس 6 نماز کی قضا دینی پڑے گی،
فوراً گزر کی بھی بس کروڑ پتی مرتا ہے اس کے بچوں کا یہ حال ہے. ہم لوگ یہ مسئلے کام نہیں, مسئلے کا بھی کام ہم لوگ کا تھوڑا بہت فتوے کا بھی کام ہے. کسی نے دیکھا کہ اس شرح سے کہہ اور ہاں کہ اچھا بھیتر کے دن لینا پڑے گا, 5 کلو کے 10 کلو کا ختم ہو جائے گا, اور جب دیکھا کہ 11 کلو دینا پڑے گا بس کوئی نہیں کسی کا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ واقعۃ علم اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. اے ابن آدم, اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے. اور اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے, بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے کر. اپنے کچھ نہیں کرے گا تمہارا, مرنے کے بعد تم کو یاد ہی نہیں کرے گا. پھر عمدہ نصیحت ہے غیر کے بھرے ہو کر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. بہترین امید کے اپنے ہی اعمال ہیں دوسرے کے لیے. چوتھے خلیفہ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں, اے لوگوں تم پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کے اعتبار, تم سے مجھے زیادہ طول عمل حضرت علی فرما رہے ہیں, بڑی بڑی امیدیں اور خواہشات کے اعتبار سامنے. طول عمل آخر کو بھلا دیتا ہے اور اتباع ہوا حق سے گمراہ کر دیتا ہے. سنو, اپنا پٹ پھیر کر دنیا جا رہی ہے, اور دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. دنیا پیچھے پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. دنیا تو جا رہی ہے, اس کے کیا چکر میں پڑے ہو, آخرت جو آ رہی ہے اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا پوچھ پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں, پر تم آخرت کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے, حساب نہیں, اور کل حساب ہوگا, عمل کا موقع ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا محاسبہ ہے. سب سے پہلے خلفاء راشدین کے محاسبے کو نقل کیا, بہت عمدہ انتخاب ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھ سے ایسی کتاب کا ترجمہ کرا دیا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ شریک ہے, کافی ہے 2 کتاب کا. الفاظ میں جو برکت ہے, ایسے اردو والا ہے, عربی والا تو اور زوردار ہے. کئی عالم علمی نے ترجمہ کیا ہے, جیسے وہ شیر احمد نے نقل کیا, بصری سب نے مل گئے. میں سب کو دکھلاتا رہتا ہوں بھائی, میں ٹھیک نہیں کر سکتا, آپ کو دیکھ لیجیے تاکہ سلی ترجمہ سلی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ پر یا کہیے شیخ کے تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. سب عمل کا دور ہے. اللہ تعالیٰ شریف کی برکت سے اعمال صالحہ کی توفیق دے. ایسے اعمال کو جو اس کو اللہ پسند کرتا ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سو مگر لگو بات نہ کرو. بہت ہمیں کو بھیجتے تھے, دیکھو کیا لوگ کر رہا ہے, تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لگو بات سیاسی بات تو نہیں کر رہے ہیں, ہر کام میں. فرماتے تھے سو مگر لگو بات نہ کرو, سو جاؤ. سونے سے گناہ کوئی نہیں ہوگا, اللہ کو بات سے گناہ ہوگا. بہت میں حسن اسلام مرے ترک کو مارا ہے. حسن اسلام سے لایانی باتوں کو کر گیا. اللہ ہم سب کچھ کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کی اللہ تعالیٰ عافیت دے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ
بس شکر العافیہ لامنی اثر کو یسر موافق فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. ہم کو جہاں جو بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کی قدر کی توفیق دے. اور اس کے حقوق کیا کوئی ادا کر سکتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی کی فکر پیدا فرما دے، عملی طور سے بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی بسا اپنے روح سے ہم سب لوگوں کو قیامت کے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی زدہ خوشنودی مقام جنت یا اللہ ان سب چیزوں سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے، اثرات فرمائے، وقت کے قدر کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ وقت کے قدر کی توفیق فرمائے، لمحہ لمحہ اپنے ذکر میں اپنے فکر میں گزارنے کی توفیق محمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم.